جب قوم بگڑتی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے اور پھر توبہ نہیں کرتی، پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے عذاب آتے ہیں اور کھلے عام گناہ ہو رہے ہیں. مطلب داڑھی کے منڈانے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں لوگ، اور غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ پسند کرتے ہیں ان کے طریقوں کو. ہمارے معاشرے کے اندر یہود و نصارہ کے، بلکہ ہندوؤں کے جو طریقے ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئے ہیں، یہی غیر مسلموں کی مشابہت ہی عذاب کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں نا، بظاہر لوگ ان کو بڑا سخت گناہ سمجھتے ہیں. مثلا زنا کرنا، شراب پینا، ان کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں لوگ، اور غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کی بڑی غیرت آتی ہے جب ایک اس کا نام لینے والا نام اللہ کا لیتا ہے، نام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا ہے اور طریقے کسی اور کے اختیار کرتا ہے. ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ سخت عذاب مسلط کرتے ہیں، اور سخت عذاب میں دشمن کا مسلط ہونا بہت سخت ہے. ایسی قوم غلام بن جاتی ہے. تو ہم توبہ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ، یہ سیلاب کتنا خطرناک قسم کا سیلاب اس وقت اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے پورے ملک کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہم میں سے کتنوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کچھ سالوں کے بعد یہ عذاب بھیجتا ہے، لیکن یہ امت جو ہے توبہ کی طرف نہیں آتی. تو جب تک یہ استغفار کرتی رہے گی، اچھا استغفار بھی صرف استغفار نہیں، توبہ استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا اور عزم کرنا کہ اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. جانور والے ہیں کہ یہ جانور بہہ گئے اور ان کا چارہ سارا ضائع ہو گیا، پوری قوم کے اوپر عذاب ہے. یہ جانوروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، انجیکشن لگا کے دودھ نکالتے ہیں، اور یہ جانور کے بچے کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں کہ اس کا دودھ بھی نکال لیتے ہیں. آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے، ملاوٹ کرتے ہیں. خالص دودھ ڈھونڈنا مشکل، کہیں سے ملے گا تو بہت مہنگا ملے گا. کیونکہ ایک مولوی ذکریہ دودھ کا کام کرتا تھا، اب اس نے بھینسیں بیچ دی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے دودھ لینا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ مخصوص دودھ ہوتا تھا اور وہ گھر لگے ہوئے تھے، ان گھروں میں یہ پہنچاتا تھا. بازار سے آپ دودھ لے لیں، آپ پاؤڈر مکس کریں گے. پہلے تو صرف پانی کو روتے تھے کہ جی پانی ملاتے ہیں، اب جو ہے نا وہ پاؤڈر کو روتے ہیں کہ جی خشک دودھ ملاتے ہیں، گاڑھا کر دیتے ہیں خشک دودھ ملا کر. تو اب ہم کہتے ہیں ہمیں یار پانی والا ہی دے دو، پاؤڈر والا نہ دو، پانی والا ہی دے دو. من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. خدا خوفی نہیں رہی، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو پہلی امتوں میں تھا اور اس امت میں نہیں ہے؟ فرمایا پہلی امتیں گو کے سراغ میں گھسیں گی تو یہ بھی گھسیں گے. جھوٹ بولنا عام ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ عام ہے. معمولی سی بات پہ جھوٹ بولیں گے، اتنا بڑا گناہ. کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ دو گنوائے ہیں، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا. معمولی سی بات پہ ہم حیران ہوتے ہیں. نمازی بھی ہے، پکا نمازی ہے، مجھے کچھ کہا، میرے سامنے دوسرے کو کچھ کہا، بالکل جھوٹ بول دیا صاف، اتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز بھی ابھی صحیح نہیں بنی. نماز اگر صحیح بنی ہوتی نا تو یہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز ہی نہیں ہماری بنی. زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، سود کو حلال جاننے لگیں گے، شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کہیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ پھر عذاب میں سارے رگڑے جاتے ہیں. جب گناہ عام ہو جائے نا تو کیا
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا ام المومنین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں اگر صلحاء موجود ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ شانوں کا عذاب آ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب خباثت غالب آ جائے پھر عمومی عذاب آتا ہے، تو خباثت غالب آ گئی ہے۔ مختلف شعبوں کے اندر نوکری کرنا آسان نہیں ہے۔ تجارت میں بھی جب اوپر کے لیول پہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو رشوت دینی پڑے گی، ورنہ آپ کو تنگ کریں گے۔ پھر مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے، مفتی کہے گا جی جہاں جان چھڑانے کے لیے پیسے دینے پڑیں وہاں دے دو، لینے والا گناہ گار ہوگا۔ مفتی یہ بتائے گا مسئلہ کہ جہاں جان بچانے کے لیے، کچھ عزت بچانے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے دینا پڑتا ہے، کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں ریت بھر دو، وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ بتاتا ہے۔ پھر اس کی آڑ میں بہت سارے کاروبار چلتے ہیں کہ جی ہم تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ابھی ایئرپورٹ سے مال چھڑانے کے لیے ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ان کو دینا پڑتا ہے۔ اب مفتی نے مسئلہ بتایا ہوا ہے کہ جی دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا، لینے والا ہوگا۔ اب یہاں ذمہ داری حکومت کی آتی ہے، جب حکومت خود ملوث ہوگی تو وہ کیوں ختم کرے گی یہ کام؟ تو نیچے سے لے کر اوپر تک معاشرہ بگڑا پڑا ہے، اس لیے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے طرف سے آ رہے ہیں۔